تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ نہیں. قل اُنَبِّئُكُمْ، ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا میں بتاؤں تم کو. پوچھنے کی کیا ضرورت کہ اگر واقعی تمہیں طلب ہے تو پھر ہی تم کو بتایا جائے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو دنیا میں ہے وہی سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے بھاگنا ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اُنَبِّئُكُمْ، نبأ سے ہے. نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں بڑا فائدہ ہو اور جس کے اندر ایک یقینی بات ہو. نبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، نبأ سے، خبر دینے والا، کہ وہ بشیرن بھی ہوتا ہے اور یقینی باتیں بتانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز. اس سے بہتر چیز کی بات کیوں کی گئی؟ بہتر کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری تمام تر خواہشات اور ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. یہ انکمپلیٹ ورلڈ ہے، امپرفیکٹ ورلڈ ہے، یہ مکمل دنیا نہیں ہے. یعنی ہمارے خوابوں کی دنیا اور ہماری خواہشات کی دنیا اس زمین پہ نہیں قائم ہو سکتی، نہیں بن سکتی. اس کے لیے لازمی طور پر دوسری دنیا کی ضرورت ہے، دوسرے حالات کی ضرورت ہے. یعنی انسان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، لیکن اب محبت جن چیزوں کی ڈالی ان کی خواہشات کی تکمیل کا موقع یہاں نہیں ہے. یہ دنیا کافی ہی نہیں ہے، نہ ہماری زندگی کافی ہے، نہ ہمارے اندر وہ ساری کافی قوتیں ہیں کہ جن سے ہم واقعی فائدہ اٹھا سکے. کہ اگر ہم ڈھیروں مال اکٹھا کر چکے ہیں یا ہر ماڈل کی گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے تو ایک وقت میں ایک پہ ہی سوار ہو سکتے ہیں نا. ایک وقت میں ایک ہی چیز منہ میں ڈال سکتے ہیں، ایک ہی نوالا کھا سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک پلیٹ نہیں کھا سکتے منہ میں ڈال کے. تو جتنا بھی ہو ڈھیروں، لمٹ ہی نہیں ہے ہمارے اندر، گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم زیادہ لے سکیں، کیونکہ یہ دنیا لمیٹڈ ہے، اس کے فائدے بھی لمیٹڈ ہیں، اور اس کے اندر خواہشات کی تکمیل بھی صرف لمیٹڈ پیمانے پہ ہو سکتی، انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی. اور انسان کی تمنائیں کیا ہے؟ انلمیٹڈ. انلمیٹڈ تو انلمیٹڈ لمیٹڈ میں سما ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی اور جگہ چاہیے. بخیر من ذالکم، جو اس سے بہتر جگہ ہو، جو زمین سے اچھی جگہ ہو. اور وہ جگہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں. وہ جگہ تو جنت ہے جہاں خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. کیسے؟ ہم عام طور پہ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ جو ہم کام کریں فوراً جلدی نتیجہ نکلے، اس کا سامنے آئے. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ ایک درخت لگائیں، آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا. اب انتظار کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. وہ محاورہ ہے نا، الانتظار اشد من الموت، انتظار سے بہتر تو مر جانا ہے. موت زیادہ اچھی ہے انتظار سے. یعنی اس حد تک انسان کو انتظار برا لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں کیا ہوگا. مثلا بہت کچھ ہے جنت کے بارے میں، لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں گی. حدیث میں آتا ہے اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا کہ باغ لگاؤں. سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا، یہ سب چند منٹ میں ہو کے سامنے آ جائے گا. اب دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر جائیں، امپاسبل یہاں یہ ہو سکے. یہ صرف جنت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ساری خواہشات کی تکمیل ہو سکتی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ وہاں پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں کیا ملے گا؟ جس کا تم مطالبہ کرو گے، جو تمہارا دل چاہے گا. اور ہمیشہ ایک خاص منظر کھینچا جاتا ہے قرآن میں جنت کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دنیا میں تو سمندر کے کنارے آپ جائیے،
خوف کے مارے برا حال ہوگا. پہلے بھی ہوتا تھا اور اب تو زیادہ ہی. کیونکہ جنت کا امن اس کی نہروں کی خوبصورتی کے ساتھ. یہ جنت کی خوبصورتی اس کے نہروں میں امن کے ساتھ ہے. خالدین فیہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشگی. دنیا میں کتنا کچھ بھی آپ بنا لیں, محلات پہ محلات کھڑے کر لیں, آپ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. آپ کو جانا ہے واپس, اور وہاں موت ہے ہی نہیں. موت نام کی چیز نہیں, جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور پاکیزہ ساتھی. دنیا میں انسان ایک آئیڈیل شوہر اور ایک آئیڈیل بیوی کی تلاش میں کس طرح رہتا ہے, اور عموماً کھٹ پٹ جھگڑے فساد کس لیے ہوتے ہیں کہ آئیڈیل نہیں ملتے. تو مطہرہ کیا ہے؟ آئیڈیل. پاکیزہ ہونے سے انہیں تشبیہ دی گئی, کیونکہ ازدواجی زندگی میں جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے وفادار ہونا اور پاکیزہ ہونا ہے. تو جنتی لوگوں کی, جنتی جوڑوں کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ پاک دامن ہوں گے, پاک سیرت ہوں گے, پاک جسم کے ہوں گے, پاک خیالات کے مالک ہوں گے, اچھی عادات کے مالک ہوں گے. لیکن یہ سب نعمتیں تو اپنی جگہ, ان سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, جس کے لیے انسان اس دنیا میں تڑپتا ہے. انسان کی ساری کوششیں کس کے لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یہ اس کو دنیا میں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں, آپ اچھا سا کھانا جب پکاتے ہیں تو کیا اس کے اچھے ٹیسٹ سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, یا جن کے لیے پکایا ان کی رضا سے؟ ان کی رضا سے. ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پکا کے پھر کہتے ہیں کھانے کو خود تو دل ہی نہیں چاہ رہا. دل اسی سے بھر جاتا ہے جب سارے کہتے ہیں بہت اچھا پکا ہے. تو قیامت کے دن بھی انسان دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, یہ جنت میں بھی جن چیزوں کو وہ بہت خوبصورت سمجھتا ہے, ان کو پا کے اگرچہ خوش ہوگا, لیکن اس سے بڑی خوشی ایک اور چیز میں ہے, اور وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اب دیکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. یعنی اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے, مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے. سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو بخشی, فرشتوں کو سجدہ کروا دیا انسان کے لیے. اب اتنی بڑی چیز اپنے سے چھوٹی چیزوں کو پا کے کیسے خوش ہو سکتی؟ یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے, بھول ہوتی ہے آپ کی. کیا آپ کو سونے کا سیٹ مل گیا تو آپ خوش ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ نہیں. سونا آپ سے کم تر چیز ہے. یہ گھوڑے, مویشی, جانور, زمینیں, یہ مکان, یہ سب کچھ آپ سے چھوٹی چیز ہے. تو ہماری روح اپنے سے چھوٹی چیزوں کو پا کے خوش نہیں ہو سکتی, ہرگز بھی نہیں ہو سکتی, اور نہ ان چیزوں میں کبھی سکون مل سکتا ہے. آپ کو ہمیشہ خوشی کب ہوتی؟ بڑی چیز پا کے یا چھوٹی چیز پا کے؟ بڑی چیز پا کے. آگے سے آگے جانے کی ہمیشہ فکر ہوتی. کسی ایک گریڈ کو پالے تو آپ کہتے نہیں اس سے آگے. مال و دولت کی ایک حد آپ کے پاس, آپ کے اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے. دنیا کی جتنی چیزیں اگر وہ آپ کو اپنی آخری حد پہ بھی مل جائیں جس طرح جنت میں ملیں گی, تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ یعنی جنت میں آ کے خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار, بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا, نہ شیر کو, نہ چیتے کو, نہ کسی اور کو. وہ انسانی کے لیے تھا, انسان کو ہی ملا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے, اب میں تمہیں وہ دینے والا ہوں جو ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے. تو لوگ کہیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی, اس سے بھی زیادہ کچھ ہے. یعنی جنت میں تو وہ ملے گا جو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. جب وہ پا لے گا تو کہے گا ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے, اب میں اپنی رضامندی تمہیں نصیب کرتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, اس کے بعد کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا.
اب دیکھیے ایک مثلاً ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کو نیا گھر ملتا، نئے کپڑے، نئی جیولری، ہر چیز نئی نئی بہت اچھی، کہ شوہر اس سے خفا ہے، شوہر اس کو دیکھتا ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرتا، اس سے تعلق ہی قائم نہیں کرتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا نا، ساری دنیا رش کر رہی ہوتی ہے ایک دلہن پہ، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنا زیور ملا اس کو، فلاں مکان اس کے نام لگ گیا، اتنی گاڑیاں، اتنی خوشی، اتنی سہولت. وہ نہیں جانتے کہ اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے، وہ جانتی ہے اس کا غم کیا ہے، اس کو ان سارے زیورات، ان کپڑوں اور ان ساری چیزوں سے کچھ بھی خوشی حاصل نہیں ہو رہی. یہ گھر کا مالک ہی ناراض ہے، جس کے لیے وہ آئی ہے اس گھر میں وہی خوش نہیں ہے. تو اگر ایک چھوٹی سی حقیر دنیا میں انسان کو اپنے مالک کی مرضی اور خوشی جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، تو جنت میں جا کر بھی مالک کائنات کی خوشی جب تک اور رضامندی انسان کو نہ ملے تو ہر چیز ہیچ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بخیر من ذالکم میں پہلے تو جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ازواج مطہرہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بڑا سا محل بھی اور اگر وہ خالی ہو تو مزہ نہیں آتا نا، کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھے کمپینین بھی مل جائیں گے، نعمتیں بھی ہیں، اچھے کمپینینز بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی کافی نہیں، کیونکہ انسان کی روح اس سے بڑی چیز کو چاہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی رضا. تو جو لطف بندہ مومن کو ایمان لا کے دنیا میں نصیب ہوتا ہے، اس کا اختتام وہاں جا کر ہوتا ہے، اور جب وہ مل جائے گا پھر باقی ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی. اور یہی وہ اصل نعمت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ طوبی لہم وحسن مآب، یہ وہ خوشی ہے جس کے برابر کوئی خوشی نہیں. اس کے بغیر کوئی چیز کتنی بھی زیادہ ہو انسان خوش ہو ہی نہیں سکتا یا خوش رہ ہی نہیں سکتا. ساری خوشیاں عارضی ہیں. ایک چیز اچھی لگتی ہے، انسان کہتا ہے کاش مجھے مل جائے، مل گئی، اب کیا ہوا، اب دل بھر گیا. بالکل ایک بچگانہ طرز عمل ہوتا ہے. بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہ فلاں کھلونا لینا ہے، لے لیتے ہیں، 2-4 دفعہ کھیلتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں، ردی میں جا پھینکیں گے، توڑیں گے، پھوڑیں گے، پرواہ نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی اسی بچگانہ فطرت پر ہی ہیں. بچے اپنی اصل فطرت پہ ہوتے ہیں نا، ہم جا کے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد. لیکن یہ سب کچھ کس کو ملے گا؟ واللہ بصیر بالعباد. یہ سب کس کی قسمت میں ہے؟ یہ سب کس کے پاس ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہے جن کے اندر یہ صفات ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو اور سمجھیے. مثلاً آپ کسی شخص کو 100 روپے دیتے ہیں، وہ لینے کے لیے لپکتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں دیکھو آگے جاؤ گے تو تمہیں 1 کروڑ ملے گا، اور تیزی سے اگر جاؤ گے تو ساری رقم تمہاری ہوگی. عقل مند کیا کرے گا؟ وہ 100 کے پیچھے بھاگے گا یا کروڑ کے پیچھے جائے گا؟ یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. ہم اس دنیا میں 100 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ کروڑ ہمارے منتظر ہیں. دنیا میں 100 کیوں دکھائے گئے؟ کہ یہ پہچان ہے، اس سے زیادہ بڑی چیزیں ہیں آخرت میں تمہارے لیے، بہت کچھ ہے، بخیر من ذالکم ہے. اب یا تو یہ لے لو یا اس کی طرف چلو. تو انسان کیا کرے گا؟ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ ہے اصل عقل مند انسان جو 100 چھوڑ کر کروڑ لینے والا ہو اور اس کے لیے سٹرگل کرتا ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہو. اور جو شخص اس حقیقت کو نہ سمجھے وہ بچے کی طرح 100 پہ ہی بہل جائے گا. تو جو شخص دنیا کی چیزوں میں گم ہو گیا وہ اپنی آخرت کو کھو بیٹھے گا. آخرت کو پانے کے لیے محتاط ہو کے چلنا ہوگا، سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا. ایک دفعہ تلاوت اور سنیے کہ کیا چاہیے ہمیں اس جنت کے لیے. ہر قیمتی چیز کی قیمت ادا کرنا ہوتی ہے. You have to pay the price. یہ قانون فطرت. اگر آپ زمین میں بیج نہیں ڈالیں گے کیا آپ پودا نکال سکتے اس سے؟ کوئی پودا نکلے گا آپ سے؟ پانی نہیں پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی آپ کی؟
کھانا نہیں کھائیں گے بھوک ختم ہوگی آپ کی، سوئیں گے نہیں تھکاوٹ اترے گی آپ کی. اسی طرح اس دنیا میں قیمت نہیں دیں گے تو کل جنت نہیں پا سکیں گے. وہ قیمت آج دینا ہوگی ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو. اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا مطالبہ ہے وہ ہے اللہ سے مضبوط تعلق. کام سے پہلے دعا، اللہ کی مدد. صفات تو بعد میں آ رہی ہیں، اس سے پہلے دعا آ رہی ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ سے قریبی تعلق رکھ کے اللہ ہی پر اعتماد کر کے اس سے مانگتا ہے. اور مانگا کیا جا رہا ہے کہ ایک تو آگ سے بچا لے اور ایک ہمارے گناہ معاف کر دے. آگ سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ صابرین میں سے ہوں، صادقین میں سے ہوں، قانتین میں سے ہوں، منفقین میں سے ہوں، مستغفرین میں سے ہوں. یہ ہے قیمت. اور سب سے پہلے تو ہمارے قول و فعل کا تضاد ختم ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں ہم جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے خریدار ہیں، ہم 100 چھوڑ کے کروڑ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا. 100 کے پاس رک نہیں جانا. ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی. اور ان میں سب سے پہلے صبر ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بلند سوچ، آخرت پرائرٹی اور دنیا ضرورت. آخرت منزل اور دنیا ضرورت. دنیا سے کنارہ کشی نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پانا اور زیادہ بہتر کے پیچھے جانا. قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم. دنیا کی اٹریکشن سے اٹھ کر بڑے مقاصد کے لیے کام کر. ایک شخص کو امیجن کیجئے جس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، الخیل المسومہ، الانعام، الحرث. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس یہ سب دیا اللہ نے اور وہ اس پر مطمئن ہے. اب اسے جھنجھوڑا جا رہا ہے. قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس یہ سب ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ہے نہیں لیکن وہ بھی کس کی طرف جا رہے ہیں؟ انہی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بس ادھر تک ہی نگاہ گئی. اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم. بہتر کیا ہے؟ ڈائریکشن صحیح کیا گیا ہے. اور اسی لیے ان صحیح لوگوں کی پھر صفات بتا دی گئی ہیں کہ یہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی وہ کرتے کیا ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، جھکنے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو دنیا نقصان نہیں دیا کرتی، جن کو ان ساری نعمتوں کا ملنا نقصان نہیں دیتا. قابل رشک ہونے کا جو معیار انسان نے مقرر کر رکھا ہے اس سے اوپر اٹھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں رشک کے قابل نہیں کہ اگر کسی کے پاس ہے تو تم اس کو آئیڈیلائز کرو اور ویسا بننے کی فکر کرو. وہ خسارے میں نہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ خسارے میں نہیں جس کی اولاد نہیں ہے، وہ بدقسمت نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہے، وہ مظلوم نہیں جس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ مفلس نہیں جس کے پاس جانور یا کھیتی نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ جس کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں اور اس کے لیے محنت کرنے اور کوشش کرنے کا کوئی پروگرام نہیں. انسان دنیا میں ان نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز پا لے تو پھر وہ اس سے آگے جانے کی فکر میں ہوتا ہے. ایک شادی ہو گئی، دوسری کی فکر میں ہے. ایک بیٹا ہو گیا، ایک اور ہونا چاہیے. ایک سونے کا سیٹ مل گیا،
میچنگ کے لیے فلاں اور فلاں پروگرام کے لیے فلاں سیٹ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک گاڑی ہے تو ایک اور ہونی چاہیے. جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے باہر کے ممالک میں، انہوں نے مختلف موسموں کے لیے مختلف طرح کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس موسم کی، یہ اس موسم کی. پھر ہر نیا ماڈل، کس کے پاس کون سے ماڈل کی گاڑی ہے. پھر اسی طرح مویشیوں میں سے اگر ایک طرح کی چیز حاصل ہے تو جہاں اس کو بڑھانے کا شوق ہے اس سے پھر آگے اور شیخ شلی کی کہانی سب کو یاد ہوگی، جس نے انڈوں سے بکری، گائے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا تھا وہ. اور اسی طرح زمینیں 1 ایکڑ ہے تو 2 ہونے چاہیے، یعنی آگے سے آگے. انسان کا ذہن مسلسل آکیوپائڈ رہتا ہے کس میں؟ ان چیزوں کو مزید اور مزید حاصل کرنے میں. اسی لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے کی ہو جائے تو وہ کیا طلب کرے گا؟ ایک اور مل جائے. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، یعنی قبر ہی ہے جو اس کی خواہشات پہ پھر قدغن لگا دے کہ اس کے آگے کچھ نہیں. تو وہ جو کمپٹیشن، یعنی زیادہ کی حرص اور بہتر سے بہتر کی تلاش، جسے کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بہتر. تو اس نفسیات کو کس طرح راہ دکھائی گئی، یعنی اس کی کیسے اصلاح کی گئی. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم. بہتر چاہتے ہو، زیادہ چاہتے ہو، اس سے اچھا چاہتے ہو، بتاؤں تم کو. اؤنبئکم بخیر من ذالکم. بخیر من ذالکم یہ ہے مرکزی نقطہ کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے. اس کے لیے کیوں غم کرتے ہو اور اسی کے لیے کیوں سرگرداں ہو؟ اس سے بہتر کو پانے کی فکر کرو، اس کے لیے دوڑو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات. دوڑو اور آگے بڑھو اس بلند منزل کی طرف، اس سے زیادہ بہترین کے لیے. یہ ہے پیغام ان آیات میں. تو اس سے ہم سب اپنی زندگی میں کیا اصول بنائیں گے کہ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کس کے لیے؟ بہترین کے لیے. صرف بہت یا بہتر پر ہی نہیں رک جانا، بہتر پر قناعت نہیں، بہترین کی طرف دوڑنا ہے. اور وہ بہترین دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں ہے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. صرف یہیں کے غم نہ کھاؤ، اس سے آگے کی بھی سوچو. اس سلسلے میں ایک خوبصورت دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اللہ مجھے اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے، اور مجھے اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھ کر عطا کر دے، اور اپنی ملاقات کے شوق میں مجھے دنیا کی حاجات سے بے نیاز کر دے. اور جب دنیا والے اپنی دنیا کی چیزوں سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں، تو میری آنکھوں کو اپنی عبادت میں ٹھنڈا کر دے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت کو بنا دے. ہم سب اپنا حساب لیں، جائزہ لیں، کیا واقعی اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، دین کی مجالس ہمیں دنیا کی مجالس اور دنیا کی رونقوں اور دنیا کی خوشیوں اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہیں؟
کیا نماز میں بھی اتنا ہی دل لگتا ہے جتنا کسی دنیاوی دوست کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگانے میں؟ کیا ایسا لطف آتا ہے؟ کسی دوست کے فون آنے کا جب انتظار ہوتا ہے تو فون کی گھنٹی کی طرف یا اس آواز کی طرف جس طرح دوڑتے ہیں، کیا آذان کا بھی ایسا ہی انتظار ہوتا ہے؟ اور آذان کے سننے پر نماز کی طرف بھی ایسے ہی دوڑتے ہیں؟ پھر دنیا کی کسی حقیر سے حقیر چیز کے جانے پر جو غم ہمیں لاحق ہوتا ہے، کیا کسی نماز کے چھٹنے یا کسی نیکی کے موقع کے ہاتھ سے جانے پر بھی ہمیں کوئی ایسا ہی غم لاحق ہوتا ہے؟ ہم سب کو اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جان لیں کہ وہ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے ہم اللہ سے کرتے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ بھی تو خود کا دھوکہ ہو جاتا نا، ایک لفظ ہم اتنی دفعہ بول لیتے ہیں کہ پھر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ ہاں ہم تو کر ہی رہے ہیں، یہ بات ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہتے کچھ ہوں اور عملاً کچھ اور کرتے ہوں؟ کسی شادی کی تیاری، انتظار اور اس میں شرکت کا شوق اور اس کے لیے دوڑ، اور کسی دین کی مجلس کی طرف جانے کا شوق اور دین سیکھنے اور طلب علم کے لیے بھاگ دوڑ، ہے کچھ کمپیرزن؟ شادی اٹینڈ کرنا ہو تو رات کو بھی گھر سے نکلنے میں کوئی ہار نہیں، بچوں کو نشے کی دوا پلا کے بھی نکلنا ایٹیکیٹس میں شامل ہے۔ کتنی دھوم دھام سے رات کی شادیاں ہوتی، دعوت نامہ ہی رات 10 بجے اور 12 بجے کا آتا ہے۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا، کبھی کسی نے مائنڈ کیا، بلکہ نہ جانے کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ تم کیسے بدذوق ہو جو نہیں آئے۔ دین کی محفل میں دن کے 10 بجے بلایا جائے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یہ کیسا دین سکھا رہے ہیں کہ بچے گھر چھوڑ دو اور گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلو اور پھر دین سیکھو۔ بازار جاتے ہوئے نہ بچے متاثر ہوتے ہیں نہ گھر متاثر ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم کے لیے باہر کے ملک جاتے ہوئے نہ گھر متاثر ہوتے ہیں نہ باہر متاثر ہوتا ہے، کسی ہاسپٹل میں جاب ہو یا کسی اور جگہ پر کام کاج ہو تو وہ تو فرائض کی ادائیگی ہے، کوئی مائنڈ نہیں کرے گا۔ لیکن جب دین کے لیے کسی قربانی کا وقت آئے تو ہم دین والے ہی اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔